اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے ایمان والوں کے۔ ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا ذالک ایسا یہ کام، فلیسا تو نہیں وہ من اللہ سے فی شیئن کسی چیز میں، الا مگر ان یہ کہ تتقوا تم بچو منہم ان سے تقاتا بچنا، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وإلی اللہ المصیر اور طرف اللہ ہی کے پلٹنا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا مددگار نہ بنایا کریں۔ مومنوں کو مشکلات میں مومنوں سے ہی مدد لینی چاہیے، کافروں سے دلی دوستیاں نہ کیا کریں۔ جو بھی ایسا کرے گا اس کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں، اللہ کے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے وقتی طور پر مدد لو، یعنی ان سے بچاؤ کے لیے مصلحتاً کچھ رویہ اختیار کرو۔ اس معاملے میں اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ایک مسلم اور کافر کا تعلق کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سب کو خوب علم ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ان سے بالکل ہی تعلق توڑ دیتے ہیں، انسانیت کا رشتہ بھی نہیں رکھتے، اور کئی لوگ ان سے اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف اور صرف غیر مسلموں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی گہری دوستیاں رکھتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کا ہے، ہمدردی، خیر خواہی، احسان کا ہے، جو ہر جان پر ضروری ہے، چاہے کوئی مسلم ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہم کسی سے نفرت، زیادتی اور اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کو یہ سمجھ کر کہ وہ کافر ہے مار نہیں سکتے۔ اسلام حسن سلوک سے پھیلتا ہے، نفرت سے نہیں۔ دوسرا درجہ ظاہری خوش اخلاقی، لین دین، مہمان نوازی کا ہے۔ کوئی غیر مسلم گھر میں آ جائے، ملک میں آ جائے تو اس کو کافر سمجھ کر حقیر نہیں جاننا، بلکہ عزت دینا، اس کا دل رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد معاملات آتے ہیں۔ کاروبار میں حصہ داری یا مل کر ایک جگہ کام کرنے والے کولیگز ہیں، یا قرض کا لین دین ہے، یعنی مالی معاملات بھی ہم کافروں سے کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے ایسی حمایت اور ایسا تعلق جس میں دین کا نقصان ہو یا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسی دوستی، ایسا تعلق جس سے دین کو نقصان ہو، وہ منع ہے۔ ان کے ساتھ ایسا دلی تعلق نہ رکھو کہ تم ان کو اپنے ملکی رازوں میں شریک کر لو، پھر اس کے نتیجے میں تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ایسا تعلق بالکل منع ہے۔ اگر دوستی میں تم نے اپنا دین، ایمان سب کچھ داؤ پر لگا دیا، بیچ دیا، تو پھر بہت نقصان ہوگا۔ اس معاملے میں اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ ایک مومن کا کسی سے دلی تعلق صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض یہ ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اگر تم نے ایسی دوستی کی کہ جس میں دین کو نقصان ہوا تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انسان عام طور پر رزق، عزت، حکومت کی خاطر غیر مسلموں سے ایسے تعلقات قائم کرتا ہے۔ رزق، عزت، حکومت دینے والی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہارا دلی جذباتی رشتہ ہے تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اصل خوف اللہ کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے لوٹ کر اس کی طرف ہی جانا ہے۔